اب جب ہم نے ایک فزیکل کوانٹیٹیز کو سمجھ لیا کہ فزیکل کوانٹیٹیز کیا ہیں اور ہم فزکس میں صرف فزیکل کوانٹیٹیز کے متعلق ہی پڑھتے ہیں، تو ہم کس طرح پڑھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ورکنگ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاؤ ڈو وی ورک ود physical quantities. PQ here standing for physical quantities. تو ان فزکس آپ ان فزیکل کوانٹیٹیز کی میئرمنٹ کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ ان فزیکل کوانٹیٹیز کی میئرمنٹ کرتے ہیں. وی میئر فزیکل کوانٹیٹیز. ہم فزیکل کوانٹیٹیز کو میئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میئرمنٹ سے ہماری کیا مراد ہے؟ ہم نے اپنی سب سے پہلی ڈیفینیشن میں بھی میئرمنٹ کا ورڈ یوز کیا تھا. میئرمنٹ آف فزیکل کوانٹیٹی سے کیا مراد ہے؟ میئرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ بیسیکلی کسی ان نون کوانٹیٹی کو کسی نون کوانٹیٹی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کمپیریزن آف سم unknown quantity with a known quantity کسی ان نون کوانٹٹی کا کسی ان نون فزیکل کوانٹٹی کا کسی نون کوانٹٹی کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے کہ یہ نون کوانٹٹی ان نون کوانٹٹی میں کتنی ٹائم ریپیٹ ہو رہی ہے. تو اس طرح کے کمپیریزن کو آپ اس کوانٹٹی کی میئرمنٹ کہیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ نون کوانٹٹی، اس کا ایک ادر ورڈ آپ یوز کر سکتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ، کہ آپ کس اسٹینڈرڈ کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں. اسی طرح آپ ایزی ورڈنگ میں آپ اس ڈیفینیشن یا میئرمنٹ کو اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کمپیریزن آف فزیکل کوانٹٹی ود سم اسٹینڈرڈ. Comparison of some physical quantity with some standard کسی فزیکل کوانٹٹی کا کسی اسٹینڈرڈ کے ساتھ کمپیریزن کرنا، یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے اس کوانٹٹی کی میئرمنٹ. اب ہم اسے ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیٹس سپوز ہمارے پاس یہ کوئی لیٹس سپوز ہمارے پاس یہ کوئی وائٹ بورڈ ہے. ٹھیک ہے، لیٹس سپوز ہمارے پاس یہ کوئی وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ ہے جس کی ہم یہ ہاریزنٹل لینتھ معلوم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کی ہاریزنٹل لینتھ معلوم کرنا چاہتے ہیں. اور لیٹس سپوز ہمارے پاس جو اویلیبل تھنگ ہے یا اویلیبل اسٹینڈرڈ ہے وہ ایک مارکر ہے. ٹھیک ہے، اور ایک مارکر کا سائز ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کتنا سائز ہوتا ہے. اب ہم اس لینتھ کو کمپیئر کرتے ہیں اس مارکر کے ساتھ کہ اس لینتھ میں یہ مارکر کتنے ٹائمز ریپیٹ ہو رہا ہے. فار ایگزامپل یہ ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ یہ 1 ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہے، 2 ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہے، 3 ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہے، 4 ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہے، 5 ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہے، 6 ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہے، 7 ٹائم، 8 9 10 11 12 اپروکسیمیٹلی. لیٹس سپوز فار این ایگزامپل کہ یہ مارکر اس لینتھ میں یہاں سے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک
12 ٹائمز ریپیٹ ہو رہا ہے، تو ہم اس میجرمنٹ کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ لینتھ از اکول ٹو 12 مارکرز، لینتھ از اکول ٹو 12 مارکرز۔ اب یہ جو پروسیس تھا کمپیریزن کرنے کا کہ یہ ایک نون کوانٹٹی، مارکر اور مارکر کا سائز، یہ کسی ان نون کوانٹٹی لینتھ آف دا بورڈ میں کتنی ٹائمز ریپیٹ ہو رہا ہے، تو یہ اس لینتھ کی کیا ہو رہی ہے، میجرمنٹ ہو رہی ہے۔ اب جب ہم نے اس لینتھ کی میجرمنٹ کر لی تو اس میجرمنٹ کو ہم نے ریپرزینٹ کیسے کیا کہ لینتھ از اکول ٹو 12 مارکرز۔ اب اس میں کیا ہے، لینتھ آپ کے پاس میجرڈ کوانٹٹی ہے، میجرڈ فزیکل کوانٹٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ نے اس کی میجرمنٹ کی تو آپ کو اس سے دو چیزیں حاصل ہوئی، ایک ہے کہ یہ کتنی ٹائمز ریپیٹ ہوئی ہے یہ نون کوانٹٹی، تو یہ جو نمبر آیا آپ کے پاس اسے آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کوانٹٹی کا میگنیچیوڈ ہے، میگنیچیوڈ آف فزیکل کوانٹٹی۔ اور کون سی فزیکل کوانٹٹی ہمارے کیس میں ابھی کی ایگزامپل میں وہ لینتھ ہے، میگنیچیوڈ آف دا لینتھ۔ اسی طرح ہماری ایگزامپل میں جو ہم نے اسٹینڈرڈ چوز کیا، جو ایک نون کوانٹٹی تھی ہمارے پاس مارکر اور اس کا سائز، تو اسے آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے، یونٹ آف دا میجرڈ کوانٹٹی، یونٹ آف فزیکل کوانٹٹی، یونٹ آف فزیکل کوانٹٹی۔ تو لیکن ان جنرل آپ فزکس میں جب میجرمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس طرح ایک لینتھی وے میں اس میجرمنٹ کو ایکسپریس نہیں کرتے، آپ یوزلی سمبل یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کسی ایک سمبل کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں کہ لینتھ کے لیے لیٹس سپوز ہم سمبل یوز کریں گے اسمال کیس لیٹر ایل، اور اسی طرح مارکر کے لیے ہم ایک سمبل یوز کرتے ہیں لیٹس سپوز ایم کے۔ تو اسی میجرمنٹ کو ہم ایکچوئل فزکس کی پروسیس میں ہم کس طرح لکھ رہے ہوتے ہیں، ہم لکھ رہے ہوتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ہمارے پاس آتا ہے سمبل آف دا میجر کوانٹٹی، پھر ہم ایکول ٹو لکھتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس آتا ہے اسی کوانٹٹی کا میگنیچیوڈ، جو کہ ہمارے پاس ایک نمبر ہے، پھر جو اسٹینڈرڈ یا یونٹ ہم نے یوز کیا ہے اس کا سمبل، ٹھیک ہے، ہمارے کیس میں وہ ایم کے ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک جنرل وے ہے، موسٹ جنرل وے ہے فزیکل کوانٹیٹیز کو ریپرزینٹ کرنے کا۔ موسٹ آف دی کوانٹیٹیز کی جب آپ میجرمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس کا میگنیچیوڈ اور ایک اس کی یونٹ۔ کچھ کوانٹیٹیز میں آپ کو صرف میگنیچیوڈ ملتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کوانٹیٹیز ہیں، لیکن موسٹ آف دی کیسز میں آپ کے پاس جب آپ کسی فزیکل کوانٹیٹی کی میجرمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، ایک اس کوانٹیٹی کا میگنیچیوڈ اور دوسرا اس کوانٹیٹی کی یونٹ۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جنرل وے آف رائٹنگ فزیکل کوانٹیٹی کیا ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ یوز کرتے ہیں سمبل آف فزیکل کوانٹٹی، ٹھیک ہے، اور پھر آپ ایکویشن کے دوسری طرف آپ لکھتے ہیں اس میجرڈ کوانٹٹی کا میگنیچیوڈ، ٹھیک ہے، جسے میں یہاں پر کیپٹل ایم سے ڈینوٹ کر رہا ہوں، اور ساتھ میں آپ اس کی کیا لکھتے ہیں، یونٹ، جسے میں کیپٹل یو سے ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کہ ایم ہیئر اسٹینڈ فار میگنیچیوڈ آف فزیکل کوانٹٹی، اور اسی طرح یو ہیئر اسٹینڈ فار یونٹ آف دا فزیکل کوانٹٹی۔ جو کوانٹٹی آپ نے میجر کیا ہے، جس اسٹینڈرڈ کو آپ نے یوٹیلائز کیا ہے، وہی اس کا یونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک موسٹ جنرل وے ہے
हमारे पास एक मोस्ट जनरल वे है ऑफ राइटिंग अ फिजिकल measurement of a physical quantity. General way of writing measurement of a physical quantity. किसी physical quantity को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक जनरल वे है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो ये कि ये जो कंपैरिजन के लिए आप स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, हमने तो एक रफ एग्जांपल को यूटिलाइज करते हुए मार्कर को एज ए स्टैंडर्ड यूज़ कर लिया, लेकिन इन साइंस, इन साइंटिफिक स्टडी आप कोई भी किसी भी चीज़ को एज ए रैंडमली किसी भी चीज़ को आप स्टैंडर्ड के तौर पर यूटिलाइज नहीं करते। बेसिकली एक स्टैंडर्ड को चूज़ करने के लिए, एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अगर कोई क्वांटिटी, कोई नॉन क्वांटिटी उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करती है, ओबे करती है, तो आप फिर उस क्वांटिटी को एज ए स्टैंडर्ड यूटिलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप उससे यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। उस क्वांटिटी को एज अ स्टैंडर्ड के तौर पर आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ तक कि इस पोर्शन में हमने क्या कंसेप्ट हासिल किया कि हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट करते हैं इन फिज़िक्स। मेजरमेंट से हमारी क्या मुराद है? मेजरमेंट से हमारी मुराद किसी अननोन क्वांटिटी, फिज़िकल क्वांटिटी को किसी नोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना, ये प्रोसेस हमारे पास मेजरमेंट ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी कहलाता है, ठीक है। ये प्रोसेस हमारे पास मेजरमेंट ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी कहलाता है, ठीक है। और फिर हमने देखा जिस नॉन क्वांटिटी के साथ आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं वो स्टैंडर्ड, वो उस क्वांटिटी का क्या कहलाता है? यूनिट, ठीक है। फिर हमने देखा कि आप किसी क्वांटिटी को किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इन जनरल। आपने कहा कि जब आप फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट कर रहे हैं तो दो चीज़ें हमारे पास आती हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और उस क्वांटिटी की यूनिट। और इन जनरल आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? लेफ़्ट साइड पे आप एक इक्वेशन यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें लेफ़्ट साइड पे आपके पास मेजरिंग क्वांटिटी का सिंबल होता है और राइट साइड पर आपके पास उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड विद यूनिट आप लिखते हैं, ठीक है।